میں یتیم خانے سے چھوٹی لڑکیاں لاتا اور ان کو ٹیکے لگا لگا کر جوان کر کے بیرون ملک میں فروخت کرتا تھا۔ جب ایک دن ایک بچی کو دیکھ کر میرا دل بہک گیا تو میں اس بچی کو اپنے بستر پر لے آیا اور رات کے 3 بجے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس بچی کے قریب جا کر اس کے سینے کو میرا نام سفیان ہے۔ دنیا کی نظر میں ایک کامیاب، باوقار اور انتہائی عزت دار انسان تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ میری مثالیں دیتے تھے، سماجی تقاریب میں مجھے سراہا جاتا تھا اور لوگ مجھے یتیموں کا سہارا کہہ کر پکارتے تھے، لیکن میری اس چمکتی ہوئی کامیابی اور ظاہری نیک نامی کے پیچھے ایک ایسا انتہائی تاریک، خوفناک اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا جسے اکثر دنیا دیکھ لیتی تو مجھ پر تھوک دیتی۔ میں شہر کے ایک کونے میں ایک بہت بڑا یتیم خانہ چلاتا تھا۔ بظاہر تو یہ یتیم خانہ بے سہارا اور لاوارث بچیوں کی پرورش گاہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ میری دولت کی ہوس کا ایک کالا ڈیرا تھا۔ میرے اندر کا ضمیر بہت پہلے مر چکا تھا۔ اس یتیم خانے کی اونچی اور سنسان چار دیواری کے پیچھے جو بھیانک کھیل میں کھیل رہا تھا، اس کا اندازہ کوئی بھی باضمیر انسان نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور رحم نام کی چیز میری زندگی سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اس یتیم خانے میں آنے والی معصوم بے سہارا لڑکیوں کو ایسے خطرناک اور ممنوعہ انجیکشن لگواتا تھا جن کی وجہ سے ان کی جسمانی نشوونما غیر قدرتی طور پر تیز ہو جاتی تھی۔ مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ ان کی بلوغت کا وقت جلد سے جلد ان کی عمر سے پہلے پورا ہو جائے۔ مجھے ان معصوموں کی تڑپ اور ان کے جسمانی درد سے کوئی غرض نہیں تھا۔ جیسے ہی ان بچیوں کو فرسٹ پیریڈز، پہلی ماہواری آتی، میری نظر میں ان کا بچھایا ہوا جال مکمل ہو جاتا۔ میں فوراً انہیں پردے کے پیچھے سے بیرون ممالک کے ایک بدنام زمانہ نیٹ ورک کے ذریعے اسمگلر کر دیتا تھا۔ اس ناپاک اور ذلیل کام کے بدلے مجھے لاکھوں اور کروڑوں کی بھاری رقم حاصل ہوتی تھی۔ مجھے ان معصوم لڑکیوں پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا اور نہ ہی راتوں کو سنسان راہداریوں میں گونجنے والی ان کی آہو پکار یا درد سے بھری چیخیں میرے کانوں تک پہنچتی تھیں۔ میرے دل پر گناہوں کی اتنی تہیں جم چکی تھیں کہ وہ بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ میں صرف اور صرف پیسوں کے نشے، گاڑیوں، بنگلوں اور لالچ میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ میں بنا کسی خوف اور پچھتاوے کے یہ بھیانک کھیل مسلسل کھیلتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے اس یتیم خانے میں ایک نئی بچی لائی گئی۔ اس کا نام نور تھا۔ وہ محض 10 سال کی ایک معصوم سی بچی تھی، لیکن قدرت نے اسے بلا کا حسن اور کشش عطا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پاکیزگی تھی جو کسی کے بھی دل کو مو لے۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی اتنی غیر معمولی تھی کہ میں نے اسے دیکھا تو پہلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسے کوئی بھی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، یہ بچی تو پہلے ہی 10 سال کی ہو چکی ہے اور اس کا نکھار کا یہ عالم ہے۔ اسے مصنوعی طریقے سے بڑا کرنے کے بجائے تھوڑا وقت دیا جائے، یہ خود ہی کچھ سالوں میں بڑی ہو جائے گی۔ لیکن نور کو دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی۔ یہ بے چینی شفقت کی نہیں تھی بلکہ ایک پلید سوچ کی تھی۔ اس عمر میں بھی اس کا چہرہ اس قدر دلکش اور پرکشش تھا کہ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ جب یہ معصومیت سے نکل کر مکمل جوانی میں قدم رکھے گی تو کتنی خوبصورت اور بے مثال ہوگی۔ دن گزرتے گئے، مہینے سالوں میں بدلتے رہے اور وقت کا یہ سفر خاموشی سے طے ہوتا رہا۔ میں نور پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ نور آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک مکمل، بے مثال اور حسین دوشیزہ بن گئی۔ اس کی نکھار، اس کی رنگت اور روپ کو دیکھ کر میری نیت آہستہ آہستہ ڈگمگانے لگی۔ اب تک تو میرے اندر صرف پیسہ کمانے اور دولت جمع کرنے کا لالچ تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر کا حیوان اور مردانہ شیطان بھی پوری طرح جاگنے لگا تھا۔ میں جو اب تک ہر لڑکی کو صرف اپنے فائدے، نفع اور اسمگلنگ کے حساب سے کتاب کی نظر سے دیکھتا تھا، اب اس معصوم نور کی طرف ایک الگ ہی ناپاک اور گھناؤنی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ میرا ذہن اب اسے باہر بھیجنے کے بجائے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے پلید منصوبے بنانے لگا تھا۔
ایک دن میں نے اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت میں نے نور کو اپنے ذاتی کمرے میں بلایا اور انتہائی شفیق لہجہ بنا کر کہا، نور، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے چکر آ رہے ہیں اور بخار محسوس ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرو، آج رات میرے کمرے میں ہی رک جاؤ تاکہ میری دیکھ بھال کر سکو۔ میری یہ بات سن کر پہلے تو نور کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار ابھرے۔ وہ تھوڑی ہچکچائی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے یتیم خانے کی دنیا میں اپنی اصلیت اور بھیانک روپ کو بالکل چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کو میری زندگی کی خبر نہیں تھی، اور لڑکیوں کو تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس مہربان چہرے کے پیچھے کون سا درندہ چھپا ہوا ہے۔ سب کے نزدیک میں ایک انتہائی شفیق، نیک اور بااخلاق انسان تھا، اس لیے وہ سب میری بہت عزت کرتے تھے اور مجھے باپ کا درجہ دیتے تھے۔ نور نے بھی میری بگڑتی ہوئی طبیعت کا سوچا اور اپنے معصوم دل میں ذرا برابر بھی شک لائے بغیر راضی ہو گئی۔ اس نے انتہائی نرمی سے کہا، جی ٹھیک ہے، میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے رات کو یہیں کمرے میں ہی رک جاتی ہوں۔ رات گہری ہوتی گئی۔ جب نور میرے کمرے میں آئی تو مجھے واقعی تھوڑا بخار محسوس ہو رہا تھا، جس کا میں نے فائدہ اٹھایا۔ میں نے بستر پر لیٹتے ہی اس سے کہا، نور، ذرا ایک برتن میں ٹھنڈا پانی لاؤ اور میرے سر پر پٹیاں رکھ دو۔ نور نے فوراً تعمیل کی۔ اس نے پٹیاں پانی میں بھگو کر میرے ماتھے پر رکھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے اس کی معصوم انگلیاں اور نازک ہاتھ میرے ماتھے سے ٹچ ہوتے، میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی، تپش اور ہلچل پیدا ہونے لگتی۔ میری نیت تیزی سے خراب ہو رہی تھی اور شیطان مجھ پر پوری طرح حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے اندر کا درندہ چیخ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی سانسوں کو بحال کیا اور بڑی مشکل سے اپنے اس جذباتی ابال اور ناپاک خواہش پر قابو پاتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالا اور کہا، نور، بس کرو، اب کافی ہے، تم جا کر سامنے والے صوفے پر آرام کر لو۔ نور نے مسکرا کر سر ہلایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورے کمرے میں ایک سنسان اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر شہوت اور گناہ کا ایک طوفان برپا تھا۔ مجھ سے اب مزید ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ بستر پر پڑے پڑے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی دھن، ایک ہی جنون سوار تھا کہ میں کسی بھی طرح اس کی قربت کا مزہ لوں۔ میرے اندر کا انسان مکمل طور پر مر چکا تھا اور صرف حیوان بھڑک رہا تھا۔ میں بستر سے بغیر کوئی آہٹ کیے آہستہ سے اٹھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ قدم سنبھالتا ہوا اس صوفے کی طرف بڑھنے لگا جہاں نور بے خبر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا۔ اس کے معصوم چہرے پر چاندنی کی ہلکی سی کرن پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جیسے ہی میں نے اپنا ناپاک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، اچانک جیسے آسمان سے کوئی بجلی کوند گئی ہو، اسی ایک سیکنڈ کے اندر میرے اپنے سینے میں ایک ایسا خوفناک، شدید اور بے رحم درد اٹھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مروڑ دیا ہو۔ درد کی وہ لہر اتنی شدید تھی کہ میری زبان سے ایک خوفناک اور دردناک چیخ نکل گئی۔ میں اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہیں زمین پر تڑپ کر گر پڑا۔ میری سانسیں بند ہونے لگیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں درد کی شدت سے زمین پر رینگنے لگا تھا۔ میری وہ چیخ سن کر نور ہڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے یوں زمین پر تڑپتے، نیلے پڑتے اور درد سے بلبلاتے دیکھا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے ذہن میں ذرا سا بھی برا خیال نہیں آیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دوڑ کر راہداری کی طرف بھاگی۔ اس نے پورے یتیم خانے کی سنسان راہداریوں میں چیخ چیخ کر گارڈز اور وہاں موجود تمام اسٹاف کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے، جلدی آؤ۔ تمام گارڈز اور عملہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے مجھے گاڑی میں ڈالا اور فوراً ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال پہنچ کر جب ایمرجنسی میں ڈاکٹروں نے میرا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ مجھے دل کا شدید اور مہلک دورہ ہارٹ اٹیک پڑا تھا۔ ایک ایسا اٹیک جس میں بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔
ڈاکٹروں نے فوراً طور پر علاج شروع کر دیا اور مجھے ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ اس پوری رات سے لے کر اگلے کئی دنوں تک نور ایک پل کے لیے بھی ہسپتال سے نہیں گئی۔ وہ دن رات میرے بستر کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ بستر کے پاس بیٹھ کر میرے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی رہی اور میری ایسی خدمت اور دیکھ بھال کی جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ جب مجھے مکمل ہوش آیا اور میں نے اس معصوم کو اپنے بستر کے قریب زرد چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو اس کی اس بے لوث اور خلوص بھری خدمت نے میرے اندر ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ میرا دل پوری طرح بدل گیا، میری روح تک کانپ اٹھی۔ مجھ پر ایک ایسا پچھتاوا اور خوف طاری ہوا کہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے شدید گھن آنے لگی۔ میں دل ہی دل میں سوچ کر تڑپ اٹھا، اے خدا، یہ وہی معصوم لڑکی ہے جس کی عزت، جس کی زندگی اور جس کی دنیا میں چند گھنٹے پہلے برباد کرنے جا رہا تھا۔ اور آج یہی لڑکی فرشتہ بن کر میری جان بچا رہی ہے، میری رات دن خدمت کر رہی ہے۔ یہ احساس مجھ پر بجلی بن کر گرا۔ میری آنکھوں سے پچھتاوے کے آبشار بہنے لگی۔ جیسے ہی میری حالت کچھ بہتر ہوئی اور ڈاکٹروں نے مجھے بولنے کی اجازت دی، میں نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کے سچے جذبات کے ساتھ نور کے سامنے اپنے تمام برے ارادوں اور ماضی کے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور رو رو کر اس سے معافی مانگی۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے کہا، نور، میں تمہارا سب سے بڑا مجرم ہوں، لیکن اگر تم مجھے معاف کر سکو اور مجھے ایک موقع دو تو کیا تم مجھ سے نکاح کر کے میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور اپنی باقی زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ نور نے میری آنکھوں میں چھپا سچا پچھتاوا، شرمندگی اور توبہ دیکھ لی۔ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس طرح میں نے نور کے ساتھ ایک پاکیزہ اور مقدس رشتے یعنی نکاح کے بندھن میں بندھ کر اپنی ایک نئی باوقار ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے اپنے ماضی کے تمام برے کاموں، اس یتیم خانے کے تمام کالے دھندوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اپنی تمام تر دولت یتیموں اور بے سہارا بچیوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔